نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محترم بھائیوں، عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محض یہ نہیں کہا کہ عبادت کرو، کہ صرف اتنا کہہ دیا کہ چلو جی یہ عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے، اس رب العالمین نے جہاں عبادت کا حکم دیا ہے وہاں ہر انسان کے اوقات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کے مختصر طریقے بھی بتا دیے ہیں اور تفصیلی طریقے بھی بتا دیے۔ مثال کے طور پر یہ درود پاک ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام کہنا ہے۔ ہم اگر شریعت کا مطالعہ کریں تو اس میں ہمیں 3 طریقے ملتے ہیں، تفصیلی بھی مل جائیں گے اور اختصار کے ساتھ بھی مل جائیں گے۔ عام طور پر جو تقسیم کی جاتی ہے درود پاک اور سلام کے بارے میں، اس کے 3 طریقے ہیں۔ یا انسان اکیلا ہی درود ہی پڑھ لے، جیسا ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، باقی اللہم بارک علی محمد وغیرہ۔ اگر ہم چاہیں تو ایک وقت میں محض ایک ہی عبادت کریں، صرف درود پاک ہی پڑھتے جائیں، اور اگر ہمارا دل کرے کہ رغبت ہو رہی ہے، دل چاہ رہا ہے کہ درود کی بجائے سلام پیش کیا جائے آپ علیہ السلام کے حضور، تو قرآن حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں وہ عبادت بھی سکھائی گئی ہے کہ ہم درود نہ پڑھیں، اکیلا سلام ہی پیش کرتے جائیں۔ جیسا کہ ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں التحیات للہ والصلوات، وہ پوری دعا پڑھتے ہیں، اس دعا کے اندر ہم کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی کہ درود
درود پاک ایک مستقل عبادت وہ الگ کریں، اور سلام پیش کرنا آپ علیہ السلام کے حضور یہ الگ سے پیش کرے، السلام علیکم ایھا النبی پڑھ دے، اور درود پاک پیش کرنا ہو تو 16 درود کے صیغے ہیں جن میں سب سے افضل اور اعلیٰ درود ابراہیمی ہے وہ پڑھ لیں۔ اور اگر کسی کا دل چاہے کہ درود پاک ایک ساتھ پڑھے اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور میں سلام بھی ایک ساتھ پیش کرے، ایک ہی جملے کے اندر ایک ہی وقت میں درود بھی پڑھ دے سلام بھی پڑھ دے، تو بڑا مختصر سا درود ہے جو سارے ہی جانتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں نا اکثر یہ جملہ کہتے ہیں، محض غور نہیں کرتے۔ اگر ہم غور کریں تو اس میں ہم نے 2 عبادتیں ایک ساتھ جمع کرنی ہے۔ صلی اللہ کہا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود شریف پڑھ دیا، اور اگر وسلم کہا اس کے بعد سلمہ کا لفظ آیا کہ اللہ کی آپ پر رحمتیں نازل ہو، اللہ کے سلام نازل ہو، وسلمہ کا لفظ پڑھا تو ہم نے نبی کریم علیہ السلام کے حضور سلام پیش کر دیا۔ یہ مختصر سی تمہیدی گفتگو ہے۔ آگے چل کے ہم پچھلے جمعے میں ہم نے درود پاک کے فضائل لیے، کچھ مسائل لیے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم 2 چیزیں اور لیتے ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنے کے فائدے کیا ہیں، سلام بھیجنے کے فائدے کیا ہیں۔ پچھلے جمعے تو ہم نے درود پاک لے لیا، اس وقت بھی میں نے ابتدا میں یہ عرض کیا تھا کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے درود کے محتاج ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ہمارے محتاج نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم علیہ السلام پر ویسے درود بھیجتے جا رہے ہیں۔ یہ تو ہمارے لیے ایک اسپیشل آفر ہے کہ چلو یار تم پڑھ لو گے تمہیں کچھ فائدے ہو جائیں گے۔ ایک تو گفتگو کا ایک پہلا مرحلہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سلام بھیجنے کے فائدے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کن کن مواقع کے اوپر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور سلام پیش کیا جائے۔ تو بھائیو پہلی چیز جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجنے کا ہمیں فائدہ ہے کہ جو بندہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سلام بھیجتے ہیں۔ یعنی کہ میرا بھیجا ہوا سلام پتہ نہیں قبول بھی ہونا کہ نہیں ہے، میں نکما ہوں، نکارا ہوں، بدکار ہوں، سیاہکار ہوں، ہم تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ ہم اپنی شکلیں، اپنی عقلیں، اپنی سوچیں، اپنی فکریں دیکھیں کہ ہم اس قابل نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور کبھی کھڑے بھی ہو سکیں۔ علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی۔ اقبال کے یہ اشعار اقبال کی کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے جب یہ شعر لکھ کے سنایا تھا کسی نے کہا تھا یہ مجھے دے دے، علامہ اقبال نے کہا تم لے لو۔ اقبال نے کہا چلو یہ تمہارا ہی سے، ڈیرہ غازی خان کا کوئی آدمی تھا۔ علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، یا اللہ تو 2 جہانوں کا بادشاہ، میں تو فقیر ہوں۔ روز محشر عذر ہائے من پذیر، محشر کے میدان میں تیرے سامنے جب اپنے گناہوں کا عذر پیش کروں میرے عذر مان لینا۔ گر حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، گر حسابم رات بینی ناگزیر۔ اقبال کہتا ہے یا اللہ اگر تو نے واقعی میرا حساب لینا ہے، مجھے معاف نہیں کرنا، میرے اوپر ایک احسان کر دینا، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، میرا حساب نبی کریم علیہ السلام کے سامنے مت دینا، اتنا میرے اوپر احسان کر دینا۔ تو ہم نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجیں، سلام بھیجیں، ہم کوئی فائدہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں ہم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے تو نبی کریم علیہ السلام اچانک اٹھے اور مسجد سے نکل گئے۔ صحابی کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے ہو لیا، میں نے کہا دیکھے تو صحیح حضور جاتے کہاں؟ حتی دخل نخلا، آپ علیہ السلام گوشہ تنہائی میں گئے، ایک کھجوروں کے باغ میں چلے گئے کسی کو لا کے نظر نہ آئے، اور جا کر کیا کیا؟ سجدہ، آپ علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ جانے اللہ کی کیا وحی آئی ہوگی، اللہ کا کیا حکم ہوا ہوگا، یا نبی کریم علیہ السلام کے پیارے دل کے اندر کیا چیز سمائی ہوگی کہ چھپ کو چھوڑ کر تنہا اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے علیحدہ چلے گئے۔ صحابی کہتے ہیں اطال السجود حتی خشیت ان یکون اللہ قد توفاہ،
کہتے اتنا لمبا سجدہ کیا، مجھے ڈر ہوا کہ پتہ نہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا۔ کہتے میں بڑا پریشان ہوا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سر اٹھایا اور مجھے دیکھ کر کہنے لگے بھئی کیا بات ہو گئی، مالکا خیر ہے، تیری بڑی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، بڑے پریشان نظر آ رہے ہو۔ میں نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا لمبا سجدہ کیا، مجھے ڈر ہوا آپ کا انتقال ہوگا، میں پریشان ہو گیا تھا۔ فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں جب سجدہ کر رہا تھا نا جبریل مجھ سے باتیں کر رہا تھا، اللہ کی وحی آ گئی تھی، میں اس میں محو تھا۔ ان جبریل قال لی، جبریل نے مجھے آ کر کہا ان اللہ عز وجل یقول لک، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں من صلی علیک صلیت علیہ، پیغمبر جو آپ پہ درود بھیجے اس پر میں اللہ درود بھیجوں گا، ومن سلم علیک سلمت علیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تجھ پر سلام پیش کرے گا میں مجھے سلام پیش کروں گا۔ یعنی کتنی بڑی عظیم عبادت ہے کہ بندہ ایک دفعہ کہہ دے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز میں کہے نماز کے بعد کہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ تو مسنون اوقات ہے نا یا کچھ مسنون مقامات ہے جہاں پر کہنا ویسے بھی جتنا مرضی کہتے رہے، لیکن فی الحال فائدہ دیکھیں، اگر بندہ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام کے حضور سلام پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے پہ سلامتی نازل فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ نہیں، جو بندہ ایک دفعہ سلام کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ سلامتیاں نازل فرماتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی، کبھی ایک دفعہ کا کہہ دیا، کبھی 10 مرتبہ کا کہہ دیا۔ بات اصل میں یہ ہے جو جتنی دل لگی کے ساتھ، جو جتنی محبت کے ساتھ، جو جتنی عقیدت کے ساتھ، جتنے احترام کے ساتھ، جتنے جوش اور ولولے کے ساتھ السلام علیکم ایھا النبی کہے گا اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک روز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آئے، والبشرا فی وجہہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ بڑا جگمگا رہا، بڑے خوش ہیں۔ ہم نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انا لنرى البشرا فی وجہک، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آج بڑے ماشاءاللہ خوش دکھائی دے رہے ہیں، خیر تو ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس ابھی جبریل آیا تھا، جبریل اللہ کا پیغام لے کر آیا تھا، اور جبریل نے مجھے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ربک یقول اما یرضیک، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیا آپ اس بات سے راضی ہو جائیں گے؟ کیا بات؟ اللہ نے فرمایا یہ بات کہ آپ کا جو امتی آپ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 مرتبہ درود نازل فرمائیں گے، وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِكَ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا، اور اللہ یہ بھی فرماتے ہیں آپ کا جو امتی آپ پر ایک دفعہ آپ کے حضور ایک دفعہ سلام پیش کرے گا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا اس طرح کے جو بھی کلمات کہے گا اللہ تعالیٰ اس بندے پر 10 مرتبہ اپنی سلامتی نازل فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں یہ لازمی ہے کہ اپنی زبان کا یہ ورد بنائیں۔ عجیب بات ہے، ایک طرف لوگوں نے درود تنجینہ بنا لیے، درود لکھی بنا لیے، اور پتہ نہیں کیسے کیسے خود ساختہ درود اور سلام بنا لیے، وہ غلط ہیں، بالکل غلط ہیں۔ لیکن اللہ کے بندو ہم بدعت کہنے والے کبھی غور کریں، کیا ہم نے کبھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے درود کے لیے وقت خاص کیا ہے؟ یعنی وہ ایک طرف نکل گئے، انہوں نے اپنی طرف سے ہی درود بنا لیے، اپنی طرف سے ہی سلام بنا لیے، اور ہم ان کے رد میں، ان کی مخالفت میں اتنے آگے نکل گئے کہ ہم نے اصل درود پڑھنا، اصل سلام بھیجنا بھی چھوڑ دیا۔ ایمانداری سے غور کریں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنا ایک وقت خاص کرتے ہو اور شعوری طور پر بیٹھ کر ذہن و دل کو حاضر کر کے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہو؟ اللہ کی قسم بہت کم لوگ ہیں۔ اختلاف اپنی جگہ پہ، نظریات کا اختلاف، عقائد کا اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن کسی کی مخالفت میں اتنا آگے نہیں نکل جانا کہ اگر وہ غلط کام کرتے تو ہم نے صحیح کام بھی چھوڑ دینا۔ اللہ کے بندو یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اللہ رب العالمین نے خاص فرشتے اس کام کے لیے مقرر کیے ہوئے، ان کا کام ہی کوئی نہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ دنیا کے اندر چکر لگانا، اور دنیا کے اندر چکر لگا کے کیا کرنا؟ صرف یہ دیکھنا کون سا خوش نصیب ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام پیش کر رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ان للہ ملائکہ سیاحین فی الارض، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں سیاحین فی الارض،
جو ہر وقت زمین میں سیر و سیاحت کرتے ہیں، ان کا کام ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو جو مقرر کیا، ڈیوٹیاں دی ہیں، وہ کیا ہے؟ یبلغون عن امتی السلام، وہ دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، جہاں پر دیکھتے ہیں کسی نے السلام علیک ایھا النبی کہا، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کے کہتے ہیں حضور فلاں بن فلاں آپ کا امتی آپ کو سلام پیش کر رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ ایک طرف وہ حد سے نکل گئے، ہم بھی حد سے نکل گئے۔ اللہ کے بندو، جو جیسا غلط کرتا ہے کری جائے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، لیکن اس کی ضد کے اندر آ کر صحیح کام کو چھوڑ دینا اور صحیح روایات محض اس لیے بیان نہ کرنا اور لوگوں کو صحیح راستہ اس لیے نہ سمجھانا کہ لوگ پہلے ہی غلط کام کر رہے ہیں، میری ناقص رائے کے اندر تو یہ کام درست نہیں ہے۔ یہ حدیث ہے، بالکل صحیح ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے باقاعدہ فرشتے مقرر کیے ہیں، یبلغون عن امتی السلام، جو مجھے باقاعدہ آ کر بتاتے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فلاں آپ کا امتی آپ کو سلام کہہ رہا ہے۔ اور پھر چوتھا فضیلت کہہ لیں، فائدہ کہہ لیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس سلام بھیجنے والے کے سلام کا جواب دیتے۔ صحابہ میں یہ طلب ہوتی تھی کہ آپ نے صحابہ میں السلام علیکم کہیں، صحابہ میں طلب تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کے گھر گئے، دستک دی، دستک کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب نہیں آیا۔ آپ نے الصلوۃ والسلام نے دوبارہ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر جواب نہ آیا۔ تیسری مرتبہ پھر کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر جواب نہیں آیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جو 3 مرتبہ سلام کہتے جواب نہ ملتا تو واپس آ جاتے۔ صحابہ کو بھی یہی فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام واپس چلے گئے، صحابی دوڑا دوڑا پیچھے گیا، کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس بھی چلے گئے، کہا اللہ کے بندے میں نے 3 مرتبہ سلام کہا، تو نے جواب نہیں دیا، میں سمجھا شاید ملاقات کا کوئی چانس نہیں ہے۔ کہا نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سلام کہہ رہے تھے، میں اندر اس کا اعزاز حاصل کر رہا تھا، میں اس بات پہ خوش ہو رہا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ صحابہ اکرام اتنا اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام السلام علیکم بھی کہہ دیں، خود کہہ دیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم فرمایا، یہ بتایا ہمیں، میں ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی، میں جو بندہ مجھے سلام کہتا ہے اللہ میری روح مجھے واپس لوٹا دیتا ہے، الا رد اللہ علی روحی، اللہ میری روح مجھے واپس لوٹاتا ہے، حتی ارد علیہ السلام، میں اسے وعلیکم السلام کہتا ہوں۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ یہاں بڑے سے بڑے افسر دیکھے ہیں، السلام علیکم کہیں ایسے کر کے سر ہلا دیتے ہیں، السلام علیکم کہیں دور سے ایسے جواب دیتے ہیں، وعلیکم السلام کہنا اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ملازم کو، اپنے نوکر کو وعلیکم السلام کہیں۔ اور یہاں کتنا بڑا فخر ہے، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، وہ بدلے میں ہمیں کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ بھائیو اس کا اہتمام کریں۔ یہ ہیں 4 چیزیں جو سلام پیش کرنے کے ہمیں فائدے نصیب ہوتے ہیں۔ جہاں اس کے ساتھ آخری بات کے ساتھ ایک مختصر سی وضاحت کرتا چلوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جواب دینا ہے، اس کا تعلق برزخی زندگی کے ساتھ ہے، اس کا تعلق نہ جنت کی زندگی کے ساتھ ہے نہ دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے۔ یہاں ہمارا عقیدہ جو اس بارے میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں 3-4 مقامات پر صراحت فرمائی ہے کہ آپ کا انتقال ہوگا، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے عظیم صحابی نے یہی خطبہ ارشاد فرمایا تھا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ بکر صدیق نے کیا کہا تھا؟ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کرتا ہے وہ سمجھ لے کہ آپ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے، یعنی ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت نہیں کرتے، آپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افإن مت فهم الخالدون، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہاں قانون ہے کہ آپ مر جائیں گے یہ زندہ رہیں گے؟ اور کسی نے کہا تھا جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان بھی ہے کہ تمام انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، تمام اولیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، تمام صالحین شہداء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر میں یہ آپ کے گوش گزار کر دوں، تمام لوگ اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں، تمام لوگ اپنی قبروں میں زندہ۔ کیسے زندہ ہے ہمیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ہر وہ برزخی زندگی ہے، اس کے لیے قرآن و سنت کے اندر برزخ کا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ برزخی زندگی ہے، پتہ نہیں کب تک ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جہاں پر قرآن کریم میں برزخی زندگی کا تصور پیش کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں نہیں پتا کہ وہاں کی زندگی ہوتی کیسے ہے۔ سلام پیش کرنے کا عقیدہ، روح لٹائے جانے کا عقیدہ، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا عقیدہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام کا جواب دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے ضمن میں اگلا عقیدہ یہ ہے ہمیں نہیں پتا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیسے جواب دیتے ہیں۔ اور آج کے جمعے کا جو اگلا سٹیپ ہے، اگلا جو مرحلہ ہے کہ کون کون سے مقامات ہیں جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجا جائے۔ ویسے تو میں نے ابتدا میں عرض کر دیا کہ سلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ویسے ہی بھیجنا چاہیے۔ انسان کو چاہیے بطور مسلمان کہ آپ علیہ السلام کا حق ہے۔ اللہ فرماتے ایمان والو درود پاک بھی پڑھا کرو اور سلام بھی کثرت سے پیش کیا کرو۔ کچھ چیزیں ہوتی جہاں پر خاص ہے، ان میں سے پہلی چیز جہاں پر سلام پیش کرنا ہے، مسجد میں جاتے وقت اور نکلتے وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجنا ہے۔ تھوڑا سا غور کر لیں، ہم میں سے کتنے احباب شعوری طور پر، میں یہ نہیں کہتا ہو سکتا ہے کسی کی زبان سے ویسے جاری ہوتا، لیکن شعوری طور پر عبادت کرنے میں اور مزہ ہوتا ہے۔ عبادت کو عبادت سمجھ کے کیا جائے تو اور مزہ ہوتا ہے، اور اگر عبادت کو عادت سمجھ کے کیا جائے تو اور مزہ ہوتا ہے۔ مزہ ہی نہیں ہوتا، میں کیا کہوں، میں تو یہ کہ عبادت کو عادت سمجھا جائے تو پھر بھائی مزہ نہیں ہوتا، عبادت کو عبادت سمجھ کے کیا جائے تو پھر مزہ آتا ہے۔ اب ہم دیکھ لیں کتنے ہم میں سے دوست حضرات ہیں میرے سمیت جو مسجد میں آتے ہوئے اور مسجد سے باہر جاتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارک کیا تھا؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی محترمہ فرماتی ہیں اذا دخل المسجد یقول، جب اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لاتے کیا فرماتے؟ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ آپ علیہ السلام دایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھتے، مسجد نبی میں رکھتے، اور زبان مبارک سے فرماتے بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے مسجد میں داخل ہو رہا ہوں، والسلام علی رسول اللہ، اور اللہ کے پیغمبر پر اپنے آپ پر سلام بھیج کے مسجد میں جا رہا ہوں، اللہم اغفر لی ذنوبی، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، وافتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، میں تیری رحمت کا طلبگار بن کر مسجد کے اندر آ رہا ہوں، یہاں مجھے رحمت ہی دینا، مجھے زحمت نہ دینا۔ اور فرماتی وَإِذَا خَرَجَ قَالَ، جب اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد سے باہر تشریف لاتے بایاں پاؤں باہر رکھتے اور کیا فرماتے؟ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کا نام لے کے شروع کرتا ہوں، والسلام علی رسول اللہ، یا اللہ تیرے پیغمبر پر سلام بیچ کے میں باہر آتا ہوں، اللہم اغفر لی ذنوبی، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، وافتح لی ابواب فضلک، اور میرے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ جب مسجد میں آئے اللہ کی رحمتوں کا نیکیوں کا سوال کیا، اور جب مسجد سے باہر نکل گئے کاروبار میں برکت کا اللہ سے سوال کیا۔ ہمارا مسئلہ بھائیو اس میں یہ ہے، مسجد میں آتے اور جاتے دفعہ یہ دعا لازمی پڑھے، نبی کریم علیہ السلام پر سلام پیش کریں۔ اور اگلا موقع سلام پھیرنے کے اذکار، سلام پھیرنے کے بعد ایک تو نماز کے اندر ویسے پڑھنا ہے، میں جان بوجھ کے اس کا ذکر نہیں کر رہا، اشارہ کر دیتا ہوں، آپ تمام احباب کو پتہ ہے التحیات میں جب بیٹھتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں، پہلا ہو یا دوسرا، وہاں ہم یہ کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے اندر یہ بھی ایک روایت صحیح آتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرض نماز سے جب فارغ ہوا کرتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں دیگر اذکار پڑھا کرتے تھے وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کلمات بھی ادا فرمایا کرتے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ کلمات ادا کیے جائیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سبحان ربک، تیرا پروردگار ہر قسم کے شریک سے پاک ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہر قسم کی برائی اور غلطی سے پاک ہے،
عما یصفون، ہر اس چیز سے محفوظ ہے جس کی یہ نسبت اللہ کی جانب کرتے ہیں۔ اگلے کلمات کیا ہیں؟ وَالسَّلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور تمام پیغمبروں پر اللہ کا سلام نازل ہو جائے، اللہ کی لفظ سلامتی نازل ہو جائے۔ یہ آپ نے صاحب اسلام پیغمبروں کے اندر شامل ہے، یہ اس دعا کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اور تیسری جگہ جہاں پر سلام کہنا مسنون ہے، جائز ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے پاس کھڑا ہو کے سلام کہا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بالکل کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے، کہا جائے، کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن سلام کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ میں وہاں رہا ہوں، 6 سال رہ کے دیکھا ہے، بڑی اوٹ پٹانگ حرکتیں کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے انہیں وہاں پر 3 4 سیکورٹی گارڈ کھڑا کرنے پڑتے ہیں، اور لوگ عجیب و غریب قسم کے جو ہے وہ اعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں بسا اوقات سختی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ سلام کہنا بالکل جائز ہے، بالکل مسنون ہے، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر ہے، اس پہ سلام کیوں نہ کہا جائے جب عام امتی کی قبروں پہ جا کے سلام کہا جاتا ہے؟ ہم کہتے نہیں ہیں جب قبروں میں جاتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، پاس سے گزرتے ہیں، ہم وہاں جا کے کلمات کہتے ہیں، السلام علیکم اہل دیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ جب عام امتی کی قبر پہ جا کے کہنا جائز ہے، درست ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن کی قبر دنیا کی تمام قبروں سے اعلیٰ قبر ہے، وہاں کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ وہاں بھی کہیں، ضرور کہیں، لیکن آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ ادب کیا ہے؟ احترام کے ساتھ، وقار کے ساتھ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جتنا زندگی میں ادب تھا، آپ کے انتقال کے بعد بھی ویسا ہی ادب ہے۔ ابوبکر صدیق نے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ماتھا، پیشانی چومی تھی، اس وقت یہ فرمایا تھا طبت حیا و میتا، پیارے آپ زندگی میں بھی پیارے تھے، مرنے کے بعد بھی پیارے۔ آپ کی شان میں نہ زندگی میں کوئی کمی ہوگی، نہ آپ کے انتقال کے بعد کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ میں جائیں تو اس کی زیارت کے لیے بھی جائیں۔ لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں، لو جی ہم مدینہ گئے تھے، ہم نے نبی کریم علیہ السلام کی قبر نہیں دیکھی۔ اس سے بھی زیادہ بد نصیب یہ کہہ دیتے ہیں، لو جی ہم حج کرنے گئے تھے، ہم مکے گئے تھے، ہم مدینے گئے نہیں۔ یعنی کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ وہ اللہ کے بندو، ایک بندہ غلط چل رہا ہے تو تم نے اس کے مقابلے میں غلطی کرنی ہے، تم اس کی اصلاح کرو۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ اس کی اصلاح کرتے کرتے خود ہی پٹری سے اتر گئے۔ مدینے کا اپنا مقام، مکے کا اپنا مقام۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم وہاں نمازیں پڑھتے تھے، نمازوں کے اندر یہ السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے تھے، قبر کے پاس نہیں جاتے۔ لیکن میں یہ گزارش کروں گا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ ثابت ہے، وہ جب بھی شہر سے باہر جاتے، مدینہ سے باہر جاتے، مدینہ سے باہر جاتے وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر جا کر کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آپ پر اللہ کی سلامتی نازل ہو۔ پھر اس کے بعد اپنے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پہ جاتے، فرمایا کرتے السلام علیکہ یا ابا بکر، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر اللہ کی سلامتی نازل ہو۔ پھر اس کے بعد جو تیسری قبر ہے ان کے والد محترم کی، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی، ان کی قبر پہ جاتے اور جا کر فرمایا کرتے السلام علیکہ یا ابتا، ابو جی آپ کو بھی اللہ کا میری طرف سے سلام ہو۔ وہاں جائے، سلام کہے، بطور قبر کہے۔ جیسے قبروں پہ سلام کہا جاتا ہے ویسے وہاں سلام کیا جائے، لیکن شور شرابہ نہ کیا جائے، ٹولیاں نہ بنائی جائے، شور و غل نہ کیا جائے، اونچی اونچی غل غبارہ نہ کیا جائے، وہاں ہجوم نہ کیا جائے۔ جیسا کہ وہاں جو حضرات گئے ہیں نا، وہ اچھی طرح جانتے، انہیں بڑی خوبصورت ترتیب لگائی ہوئی ہے۔ وہاں آوازیں بلند نہیں کرنی ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آوازوں سے اونچی تمہاری آوازیں نہیں ہونی چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی میں تھے، دو بندے اونچی آوازوں سے باتیں کر رہے تھے، انہوں نے ان کو بلا لیا، ہاں بھائی کیا بات ہے بھائی؟ کہنے لگا جی کہاں سے؟ پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ بولے جی ہم طائف سے آئے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ اگر تم اہل مدینہ کے ہوتے میں نے تمہیں کوڑے لگوانے تھے۔ ترفعان اصواتکما فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں اپنی آوازیں اونچی کرتے، یہ وہاں کام نہیں کرنا ہے۔ اور آخری ضمن کے اندر گزارش یہ ہے، ہمارے ہاں یہ مسئلہ مشہور ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو میری
قبر کے قریب آ کر سلام کہے گا، دیکھیں یہاں بھی برابر ہے وہاں بھی برابر ہے، سلام یہاں پیش کریں درود یہاں پیش کریں وہ بھی برابر ہے، وہاں بھی پیش کریں وہ بھی برابر ہے۔ ہاں ایک الگ بات ہے کہ جذباتی کیفیت ہوتی، ایمانی کیفیت ہوتی ہے، انسان جب وہاں حاضر باش ہوتا ہے، خود وہاں موجود، ہم نے خود بھی محسوس کیا ہے، وہاں ہم جاتے تھے وہاں ہم دیکھتے تھے تو ہمارے اندر ایک ایمانی حرارت اور جذبہ ہوتا تھا کہ یار یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر جو نے ہمارے لیے خدمات سر انجام دی ہے، ایک ایمانی جذبہ ہوتا ہے۔ لیکن ایسی ساری روایات جھوٹی ہیں، خود ساختہ ہیں، جن کے اندر آیا ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے جو مدینے آیا میری قبر کی زیارت نہیں کی اس نے میرے ساتھ جفا کی ہے، بے وفائی کی ہے، ان چیزوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔